مفتی صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے اصلاحی باتیں چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان ناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مال طلب کیا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مال طلب کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا۔ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے مانگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی ان کو عطا فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے پاس جو مال تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ جب آپ نے اپنے پاس جو کچھ تھا وہ سب خرچ کر دیا تو ان حضرات سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جو مال ہے میں تم سے اس کو روک کر نہیں رکھوں گا، یعنی میرے پاس مال ہو اور آپ لوگ مطالبہ کرے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نہ دوں، بلکہ ضرور دوں گا۔ اب تو میرے پاس مال رہا نہیں، ختم ہو گیا، اس لیے نہیں دے رہا ہوں۔ لیکن ایک بات خاص طور پر یاد رکھیے کہ جو آدمی اپنے آپ کو سوال سے بچائے گا، عفت اختیار کرے گا۔ عفت کہتے ہیں پاک دامنی کو، یعنی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا اور اپنے آپ کو پاک دامن بنائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو عفت عطا فرمائیں گے، یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال سے بچائیں گے۔ جو آدمی خود بچنے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو بچائیں گے۔ اور جو اپنے آپ کو مستغنی اور لوگوں سے اپنے آپ کو بے نیاز بنائے گا، یعنی لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتوں کے لیے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اپنے آپ کو بے نیاز رکھے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو غنی بنائیں گے اور وہ دل کا غنا عطا فرمائیں گے۔ اور جو آدمی صبر اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو صبر عطا فرمائیں گے۔ میرے پیارے دوستو اور عزیز ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی تعلیم ہے، ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اگر ہم اس سبق کو حاصل کر لے اور اس سبق پر عمل کر لے تو انشاءاللہ ہمارے اندر بہت ساری اچھی خوبیاں اور اچھے اوصاف حاصل ہو جائیں گے اور اچھے اوصاف آ جائیں گے۔ اور اچھے اوصاف حاصل کرنے کا بہترین طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بتلایا کہ ہم کس طرح اپنے اندر اچھے اوصاف کو لائے، اچھی عادتوں کو لائے۔ آج جب ہم سے کہا جاتا ہے، کوئی آدمی کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں مت کیجئے، یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ چیز بری ہے، تو ہم اس کے سامنے میں عذر پیش کرتے ہیں کہ ہماری عادت ہے، ہم سے چھوٹتی نہیں ہے، ہم یہ چیز نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح کا عذر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سے کہا جاتا ہے بھائی جھوٹ مت کہیے، ہم سے کہا جاتا ہے بدنگاہی مت کیجیے، ہم سے کہا جاتا ہے فلاں گناہ مت کیجیے، تو اکثر ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں جو عذر پیش کر دیتے ہیں، یا عذر پیش اس وقت تو نہیں کرتے لیکن اپنے دل میں سوچنے لگتے ہیں کہ یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ سکتا، یہ چیز میرے اندر نہیں آ سکتی۔ نہیں، کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بہترین اصول بیان کر دیا اور بہترین طریقہ بتلا دیا۔ قدرت کا جو قانون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس حدیث کے اندر بیان کیا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں قدرت کا جو قانون ہے اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے اچھے اوصاف کو حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا دروازہ کھول دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کر کے۔ مثلا ایک آدمی ہے جو اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتا ہے لیکن کوشش نہیں کرتا، دل میں ارادہ تو ہے اور اس کی تمنا اور خواہش بھی ہے کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لوں، مثلا بد نگاہی ہے، بد نظری ہے،
بد نظری سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، عفت اختیار کرنا چاہتا ہے، پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہے، پاک رہنا چاہتا ہے، سمجھتا ہے، وہ سمجھتا بھی ہے سامنے والا کہ یہ بہت اچھا وصف ہے، اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا چاہیے، لیکن پھر وہ یوں سمجھتا ہے کہ میرے لیے تو بچنا بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، میں بالکل بے اختیار ہو جاتا ہوں، بے قابو ہو جاتا ہوں، مجھ سے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، حالانکہ اس سلسلے میں جو محنت اور کوشش کرنی چاہیے اس کے لیے قدم آگے نہیں بڑھتے، اس کے لیے قدم آگے ہم نہیں بڑھاتے ہیں، تمنا اور ارادے کی حد تک ہی ہم رہتے ہیں، خواہش تک ہی رہتے ہیں کہ یہ چیز میں نہیں کرنا چاہتا، یہ چیز مجھ سے نہیں ہونی چاہیے، بس اتنی ہی رہتے ہیں۔ آگے ہمت کر کے جب عملی اقدام کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ پہلے ہی اپنے متعلق یوں سوچنے لگتا ہے، ہم پہلے ہی یوں سوچنے لگتے ہیں کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، اور ہمت ہار جاتے ہیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، من یستعفف یعفہ اللہ، کہ جو آدمی پاک دامنی اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، قدم آگے بڑھائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو عفت عطا فرمائیں گے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جب آپ کسی اچھے وصف کو اختیار کرنا چاہے تو صرف ارادے اور تمنا پر اکتفا نہ کرے، ارادے اور تمنا تک ہی نہ رہے، بلکہ عملی اقدام کرتے ہوئے اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے کوشش شروع کر دیجیے۔ پہلے سے اپنے متعلق یوں سوچ لینا کہ یہ تو مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا، میرے لیے ناممکن ہے، مجھ سے یہ کام بالکل مشکل ہو جائے گا، صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے یہ سوچ۔ اپنے متعلق اتنا زیادہ بدگمان ہونے کی یا اپنے متعلق اتنی ہمت ہار جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوستو۔ آج ہم لوگ دنیاوی اعتبار سے، آج ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے کہ لوگ بڑے بڑے کام کے لیے قدم بڑھاتے ہیں، وہاں تو ہمت ہم نہیں ہارتے، کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ ہو اور کتنا ہی مشکل کام کیوں نہ ہو، وہاں ہم لوگ ہمت نہیں ہارتے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر مدد کا وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کریں گے، قدم آگے بڑھائیں گے، ہم اپنے راستے کے لیے ان کو ہدایت کریں گے، یعنی ان کو راستہ بتلائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رہنمائی کی جائے گی، ان کی مدد کی جائے گی۔ اصل تو ہماری طرف سے قدم اٹھنا چاہیے، بس ہماری طرف سے اس چیز کی طرف سے تھوڑی بھی کوشش ہونی چاہیے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ آج ہم لوگ قدم ہی نہیں اٹھاتے، بالکل اس چیز کی طرف ہمت ہی نہیں کرتے کہ اس چیز کو چھوڑنے کی ذرا ہمت کرے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک بچہ ہے جو کھڑا ہو سکتا ہے، بس چل نہیں سکتا ہے۔ ایک بچہ کھڑا ہے، وہ ابھی چلنا پھرنا نہیں سیکھا، اب اس کو کھڑا کر کے باپ کہتا ہے کہ آؤ بیٹا آؤ، آگے آؤ۔ اب وہ ہے کہ وہ بچہ، ایسا نہیں کہ وہ بچہ آگے نہیں بڑھے گا، وہ بچہ تھوڑا سا بھی قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، فوراً باپ اس کو لپک لیتا ہے، اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے۔ لیکن کب اٹھایا اپنی گود کے اندر؟ جب اس بچے نے ایک قدم آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ اگر وہ بچہ کھڑا کا کھڑا رہتا تو اس بچے کو گرتا اٹھتا نہیں، کھڑا کا کھڑا ہی رہتا اور وہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، تو باپ بھی اس وقت تک اس کو گود میں نہیں اٹھاتا جب تک کہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم کم سے کم اپنے قدم کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدہ ہے، جتنے بھی اوصاف اور خوبیوں کی چیزیں ہیں، چاہے وہ پاک دامنی ہو، چاہے وہ باطنی اعتبار سے خوبی ہو یا ظاہری اعتبار سے خوبی ہو، یہ جتنے بھی اوصاف شریعت کے اندر مطلوب ہے، ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری طرف سے کوشش میں کمی نہ ہو، جہاں ہم نے قدم آگے بڑھایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد کی جائے گی۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ بڑی اچھی مثال دیتے تھے کہ بھائی آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، آج کل تو بہت سے دفاتر میں بھی ایسا ہوتا ہے، سامنے دروازہ بند ہے، اب ایک آدمی سوچے کہ دروازہ بند ہے میں کیسے جاؤں اور آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے تو کبھی بھی دروازہ نہیں کھلے گا۔ لیکن ایک آدمی آگے بڑھتا ہے،
جب پہنچا خود ہی دروازہ کھل گیا، آپ آٹومیٹک دروازہ کھل گیا۔ لیکن یہ آٹومیٹک بھی کب کھلے گا؟ جب آپ اس کے سامنے جائیں گے، قدم آگے بڑھائیں گے، تب وہ کھلے گا۔ گویا آج کل نئی ایجاد نے ہمارے لیے یہ مسئلہ سمجھنا بہت آسان کر دیا کہ آپ قدم تو آگے بڑھائیے، پھر دیکھیے کہ آپ کے لیے راستہ کھلتا ہے یا نہیں۔ ایک انسان ہے جو سفر کر رہا ہے اور سڑک بڑی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب بڑی سڑک ہوتی ہے تو وہاں کنارے کے اوپر درخت وغیرہ لگے رہتے ہیں، اور جب ہم دور تک درخت کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آگے جا کر درخت دونوں آپس میں مل گئے ہیں اور اس کی جو حد ہے، راستے کی حد، وہ ختم ہو گئی ہے۔ حالانکہ ہماری نظر دیکھ رہی ہے لیکن وہ حد ختم نہیں ہوئی ہے۔ اب ایک انسان یہ سوچ کر کہ آگے راستہ ختم ہو گیا ہے وہیں بیٹھا رہے تو کبھی اس کا سفر پورا ہونے والا نہیں ہے، کبھی وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ آگے بڑھتا رہے گا تو آگے سڑک نظر آتی رہے گی اور راستہ کھلتا رہے گا، اور پوری دنیا کا سفر کر لے تب بھی کبھی راستہ بند نظر نہیں آئے گا۔ لہٰذا جو انسان چلنے والے ہیں ان کے لیے یہ بہانے نہیں ہے کہ بھائی آگے راستہ نہیں ہے، میں کوشش نہیں کر سکتا، میرے لیے یہ چیز دشوار ہے، نہیں، بلکہ راستہ ان کے لیے جب ہے جب کہ وہ انسان اس چیز کے لیے کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ہم لوگوں کے لیے بڑی ہمت کی بات اور بڑی کام کی بات ہے کہ ہم ناکاروں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عمدہ راستہ بتلا دیا، ہمارے لیے راہ کھول دی۔ من یستعفف یعفہ اللہ، کہ جو آدمی عفت اختیار کرے گا، اپنے آپ کو بچائے گا۔ یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سے بچانے کے متعلق کہا، لیکن عفت و پاک دامنی کا تعلق صرف سوال سے نہیں ہے بلکہ گناہوں سے بچانے کے اوپر بھی اس کو بولا جاتا ہے۔ پاک دامنی، اس انسان نے پاک دامنی اختیار کیا ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو عفت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے گویا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ بچنے کی کوشش تو کیجئے، پھر دیکھیے اللہ کی طرف سے کیسی مدد ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کچھ دنوں تک یہ کام ہمیں بتکلف کرنا پڑے گا، دشواریاں لاحق ہوگی، لیکن جب یہ چیز دھیرے دھیرے آسان ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی تو ہمارے لیے یہ چیزیں آسان ہو جائیں۔ تو اس حدیث کے اندر ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم کسی چیز کو حاصل کریں تو اس چیز، کسی اچھی خوبی اور کسی اچھے اوصاف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے ہمت کرے، اپنے قدم کو آگے بڑھائے، پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، اور جب اللہ کی طرف سے مدد آئے گی تو ہمارے لیے اس چیز کا حاصل کرنا آسان